بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ معزز و محتشم لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے حظ وافر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی اور اس کو اس زندگی میں ایک زمانے اور معاشرے سے کٹ کے الگ تھلگ رہنے والا فرد نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک سوشل لائف اور ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا ٹاسک دیا کہ وہ زمانے اور معاشرے میں سب سے مل جل کے رہے، تفاہم اور تعایش پیدا کرے اور سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ تو گویا انسان کا اس زندگی میں یہ امتحان ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ جس میں صرف اپنے لیے نہ سوچے بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے ایک بہتر اور مفید فرد بن کے زندگی گزارے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور یگانگت کا مظاہرہ کرے، دوسروں کے وجود کو برداشت کرے اور جیے اور جینے دے۔ اس اصول کے مطابق وہ زندگی گزارے کہ اس میں ادب الاختلاف بھی ہو، ادب الحوار یعنی ڈائیلاگ اور بات چیت کرنے کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ تو یہ جو اختلاف انسان کی رائے میں ہوتا ہے یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو خصوصیت شمار کیا کہ جب آپ زندگی گزاریں تو ہر ایک شخص کی کسی مسئلے میں اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو آراء کے اختلاف کو عیب نہیں گردانا بلکہ اس کو خصوصیت شمار کیا، اور اختلاف لیل و نہار، رنگ و نسل اور یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب ہم اختلاف رائے، ادب الحوار اور منہج زندگی کے حوالے سے اپنے ائمہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں امام دار الہجرہ یا امام المدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے طویل عمر پائی، 94 سال آپ کی زندگی ہے۔ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 185 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو اس اعتبار سے 70 سال تک ریاض الجنہ کے اندر جہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے حضور کے امتی ترس جاتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے، تو ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ 70 سال تک ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لوگوں کو حضور کی حدیث پڑھائی ہے اور درس حدیث دیا ہے، مسند افتاء اور مسند تدریس پہ فائز رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں قبولیت عامہ عطا فرمائی اور ایک ایسے عالمی لیول کے وہ عالم اور امام تھے
کہ جن کے پاس پڑھنے والے صرف مدینہ کے لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے پاس درس حدیث لینے اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے ان سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ 17 سال جب میری عمر تھی تو اس وقت 70 مدینے کے علماء نے میرے بارے میں یہ سند جاری کی کہ میں فتویٰ جاری کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت سے افتاء کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو پڑھاتے رہے اور پہلے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے پھیلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنی حیات طیبہ میں ایک خوشخبری سنائی تھی اور پیشین گوئی کی تھی۔ فرمایا یوشکو الناس ان یضربوا اکباد الابل من اجل العلم فلا یجدوا الا عالم المدینہ۔ فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ جب لوگ دور دور سے اونٹوں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے علماء کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کریں گے اور انہیں مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا۔ اور تمام علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کے مصداق حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم میں یہ کمال عطا فرمایا۔ 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ یہ چاروں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور قرآن حکیم کی آیات اور احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود تھا، آیات اور احادیث محدود تھیں اور مسائل زندگی لامحدود تھے، اب ان محدود چیزوں سے لامحدود مسائل کا حل پیش کرنا علماء کے سامنے یہ چیلنج تھا۔ تو ان چاروں ائمہ نے فقہ اسلامی کو تشکیل دیا اور مسائل کو مدون کیا، کتابیں لکھیں، اصول وضع کیے، اور ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کی ولادت بھی مدینہ پاک میں ہوئی، زندگی بھی مدینہ پاک میں گزاری اور وصال بھی مدینہ کی سرزمین پہ ہوا، اور پوری زندگی میں سوائے حج اور عمرے کے کبھی مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلے، بلکہ اپنی ساری زندگی اپنے نبی کے شہر کے نام کر دی اور اس طریقے سے زندگی گزاری۔ آپ کے 2 درس ہوا کرتے تھے، ایک درس آپ کے تلامذہ کے ساتھ خاص تھا، اس میں محدود چند لوگ ہوتے جن کو آپ فقہ مالکی پڑھاتے، اور ایک درس تھا جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شرکت کرتے، اور کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کے دروس کو انتظام کرنے کے لیے پوری ایک مینجمنٹ ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی تھی جو اعلان کرتے، پہلے کہتے لِيَدْخُلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ کہ سب سے پہلے مدینے والے درس میں آ جائیں، ان کے لیے الگ درس ہوتا، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو۔ پھر اعلان ہوتا لِيَدْخُلْ أَهْلُ الْحِجَاز، اب حجاز کے رہنے والے آ جائیں، پھر ان کے لیے درس ہوتا۔ پھر اعلان ہوتا لِيَدْخُلْ أَهْلُ مصر، اب مصر کے رہنے والے طلباء آ جائیں۔ پھر اعلان ہوتا لِيَدْخُلْ أَهْلُ الْأَنْدُلُس، اب اندلس اور غرناطہ کی طرف کے لوگ آ جائیں۔ تو افریقہ سے، غرناطہ سے، شام سے، مصر سے اور مختلف زمانے اور علاقے کے لوگوں کے لوگ، مختلف علاقوں سے لوگ آ کے آپ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو یوں 70 سال میں 3 نسلیں آپ سے فیض یاب ہوئیں اور 3 نسلوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کے تلامذہ میں حضرت امام شافعی خود آپ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو عمر میں آپ سے بڑے تھے لیکن جب مدینہ حاضر ہوتے تو حضرت امام مالک کے درس میں شاگرد بن کے بیٹھا کرتے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے درس میں حاضری دیا کرتے۔ اور یہ تو الگ بات ہے کہ عباسی دور کے 4 بڑے خلفاء جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی آپ کے درس میں حاضر ہوتے، جن میں مہدی، ہارون الرشید، امین اور مامون، یہ 4 وہ عباسی خلفاء ہیں جنہوں نے شاگرد بن کے حضرت امام مالک کے درس میں اکتساب فیض کیا ہے، اور شاگرد بن کے خلیفۃ المسلمین بھی آپ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈائیورسٹی اور تنوع ہے کہ ایک طرف عباسی خلفاء ان کا زمانہ تھا اور اموی حکومت اختتام پذیر ہو چکی تھی، لیکن اموی خاندان کا ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن الداخل تھا، وہ یہاں سے اپنی زندگی بچا کے غرناطہ اور اندلس پہنچا، اور اندلس میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ تو بیک وقت عراق اور بغداد میں عباسی حکومت، اور اسپین اور اندلس جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے وہاں اموی حکومت قائم تھی، اور ان دونوں کی آپس میں بڑی مخالفت تھی،
اور اگر کسی شخص کے بارے میں ثابت ہو جاتا کہ وہ بیک وقت ادھر بھی رابطہ رکھتا ہے ادھر بھی رابطہ رکھتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا۔ لیکن علمی مقام کا عالم یہ تھا کہ عباسی خلفاء بھی آپ کے شاگرد تھے اور اموی خلفاء بھی آپ کے شاگرد تھے، اور سارے آپ سے اکتساب فیض کرتے اور آپ سے رابطہ رکھنے کو اپنے لیے فخر شمار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے عراق سے آپ کو خط لکھا، جو پایہ تخت تھا مرکزی بغداد، وہاں سے خط لکھا اور کہنے لگا کہ آپ مدینہ سے باہر آ جائیں اور آ کے میرے بچوں کی تعلیم کے لیے اتالیق بن جائیں۔ حل تقبل منی ان تأتی الی العراق لتعلم اولادی من علمک، کہ کیا آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ خلیفۃ المسلمین کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدینے سے نکل کے عراق تشریف لے آئیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اعزک اللہ، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، ان ھذا العلم خرج منکم، پہلے انہیں کہا کہ یہ علم آپ ہی سے نکلا ہے کیونکہ وہ عباسی تھے اور حضرت عباس حضور کے چچا جان تھے، تو فرمایا یہ علم آپ ہی سے جاری ہوا ہے، آپ کے خاندان سے۔ فَإِنْ أَعْزَزْتُمُوهُ يَعِزْ، اگر آپ اس علم کو عزت دیں گے تو عزت پائے گا۔ وَإِنْ أَذْلَلْتُمُوهُ يَذِلْ، اور اگر آپ اس علم کو رسوا کریں گے یا ڈی گریڈ کریں گے تو یہ ڈی گریڈ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا العلم یؤتی ولا یأتی، کہ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا بلکہ علم کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ اگر آپ کے بیٹے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عراق بغداد سے چلیں، مدینہ پاک میں حاضر ہوں، یہاں سے علم حاصل کریں۔ علم نہیں آتا، علم کے پاس آنا پڑتا ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کے پاس بڑی بڑی خانقاہوں کے صاحبزادگان آتے تو آپ ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے، آپ فرماتے علم بھی بہت بڑا صاحبزادہ ہے، اس وجہ سے جب تک علم کی قدر نہ کی جائے اور اس کی پوری شرائط کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا امام مالک جو ہے وہ خود نہیں گئے بلکہ ہارون الرشید اور اپنے بیٹوں کو لے کے مدینہ پاک میں حاضر ہو گئے، اور آپ کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام شافعی آپ فرمایا کرتے تھے کہ ما ہبت احدا فی حیاتی الا مالک ابن انس، کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی اتنی ہیبت محسوس نہیں کی جتنی ہیبت میں نے مالک ابن انس امام مالک سے محسوس کی۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، گنگریالے بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں، پھر سر کے اوپر عمامہ سجا ہوا، اور جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ادب رسالت میں آپ کا عالم یہ تھا، آپ اس سے پوچھتے عام مسئلہ پوچھنا ہے یا حضور کی حدیث سننی ہے؟ اگر وہ فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً بتا دیتے، لیکن اگر کوئی حضور کی حدیث سننا چاہتا تو اسے فرماتے انتظار کرو۔ پھر اپنے گھر میں جاتے، غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، اوپر جبہ زیب تن فرماتے، سر پہ امامہ شریف سجاتے، خوشبو کا اہتمام فرماتے، پھر مسجد نبوی میں آپ کی مسند لگائی جاتی، پھر آ کے حضور کی حدیث بیان کرتے اور لوگوں سے کہتے میرے پاک نبی کی حدیث کا ادب یہ ہے کہ جب حدیث سنانی ہو تو پھر پورے اہتمام سے سنانی چاہیے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی مدینہ پاک میں رہ کر کبھی کسی سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے 20 بڑے اچھے اونٹ تحفے میں آپ کو پیش کیے، آپ نے اپنے سارے شاگردوں میں اور لوگوں میں بانٹ دیے۔ ایک اونٹ حضرت امام شافعی کو دیا تو انہوں نے کہا اے میرے استاد محترم ابقل نفس کا واحدہ، اپنے لیے بھی ایک اونٹ بچا لیں۔ تو فرمایا فلا ارکب فی مدینۃ رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی سواری پہ سوار نہیں ہوں گا بلکہ میں دیواروں سے لگ کے پیدل چلوں گا کہ یہ میرے پاک نبی کا شہر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیار ہے، اور اس طریقے سے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ریاض الجنہ شریف میں پڑھاتے ہوئے رو پڑتے اور اچانک گریا طاری ہو جاتا، ہچکی بند جاتی، تو جب خاموش ہوتے تو شاگرد پوچھتے آپ کیوں اچانک رو پڑے؟ تو آپ یہ جملہ فرماتے
لعلی اجلس فی مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے خیال آ گیا کہیں میں اس جگہ تو نہیں بیٹھ گیا جہاں میرے پاک نبی بیٹھا کرتے تھے، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور کے ادب میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور پھر اپنے قسمت اور نصیب پہ ناز کرتے تھے کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے وہاں درس حدیث دینے کا شرف بخشا جہاں میرے پاک نبی آیا اور جایا کرتے تھے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو اللہ رب العزت نے میرے چلنے اور میرے سجدہ کرنے کی جگہ کو جنت بنا دیا ہے۔ تو یہ حضرت امام مالک کو شرف نصیب ہوئے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا بات تھی کہ اتنی ڈائیورسٹی اور تنوع آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا کہ عباسی بھی آپ کے شاگرد، اموی بھی آپ کے شاگرد، مراکش والے، اندلس والے، عراق والے، افریقہ والے، ایک ہی وقت میں سارے آپ سے فیض کیوں لیتے تھے؟ یہ جامعیت اللہ نے انہیں کیوں عطا فرمائی؟ علماء نے اس پہ لکھا، کسی نے کہا یہ ان کی شخصیت کا کرزمہ ہے، یہ ان کی شخصیت کا حسن اور جمال ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے۔ کسی نے کہا کہ یہ ان کی غیر معمولی ذہانت ہے، کسی نے کہا یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ تو علماء نے بعض نے فرمایا یہ ساری جگہیں اپنی جگہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو فقہ مرتب فرمائی اور جو منہج اس میں میتھڈالوجی رکھی، آپ کا میتھڈ دو اصولوں پہ مبنی تھا، جس میں آپ نے موطا امام مالک شریف حدیث کی پہلی کتاب، سب سے پہلی کتاب جس میں 12,000 حدیثیں حضرت امام مالک نے حضور کی جمع فرمائیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 12,000 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ اور موطا امام مالک کی خوبی یہ ہے کہ حدیث بھی ہے اور فقہ بھی ہے۔ سب سے پہلے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر حدیث کی روشنی میں اقوال صحابہ جمع کرتے ہیں، پھر اقوال صحابہ کے ساتھ اہل مدینہ کے عمل کو حجت سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں مدینے والوں نے جتنا حضور کے عمل کو سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا، اس لیے مصادر شریعت میں عمل و اہل المدینہ کو شامل کیا۔ پھر آخر میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں موطا ایسی کتاب ہے جس میں حدیث بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، اور دونوں کو پیرلل لے کے چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ امام بخاری کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر تمام فقہاء کے لیے بھی اور اصولیین کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ تو کیا منہج آپ نے اپنایا؟ علماء فرماتے ہیں وہ دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز تھی المصلحہ، کہ ہر چیز میں بندوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھا۔ آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، آپ فرماتے حیث المصلحۃ توجد الشریعہ، کہ جہاں بندوں کی مصلحت پائی جاتی ہے وہاں میرے پاک نبی کی شریعت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ایک تو مصلحت اور دوسرا التیسیر، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اور اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ اصول مستنبط کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خوشخبریاں سنانے والا بنایا، مجھے میرے رب نے آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بنایا، مجھے متعنت نہیں بنایا، مجھے میرے رب نے آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا۔ تو ان دو اصولوں کو پیش نظر رکھا، ایک مصلحت اور ایک تیسیر، اور پھر اس کے اوپر اپنی فقہ کو مرتب کیا، اور ہر مسئلے میں 5 مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھا۔ اور یہ مقاصد شریعت کا پورا باب حضرت امام مالک سے پھر علماء نے جو ہے وہ اس کو سیکھا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے۔ وہ کون سے 5 مقاصد شریعت ہیں؟ کہ شریعت کا ہر مسئلہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ سب سے پہلے حفظ دین، کہ دین محفوظ رہے، پھر اس کے بعد حفظ عقل، انسان کی عقل محفوظ رہے، پھر اس کے بعد حفظ جان، انسان کی جان محفوظ رہے، پھر اس کے بعد حفظ عزت، عزتیں محفوظ رہیں، اور 5ویں نمبر پہ حفظ مال، کہ مال محفوظ رہے۔ تو ہر چیز میں 5 مقاصد شریعت جو ہیں ان کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا۔ اور اکثر یہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں بنایا، تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالا۔ اور یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشقت اور مشکل نہیں چاہتا، اس لیے شریعت کے ہر حکم میں بندوں کی آسانی کو پیش نظر رکھا گیا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف فرمائے، اور انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں فقہ مالکی کے یہ جو دو بنیادی اصول ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے بہت سے معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو شدت پسندی ہے، جو نفرتیں ہیں، ان کا خاتمہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے ان اصولوں کے مطابق کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت امام مالک سے سوال پوچھا اور فرمایا ای الاعمال عندک احب و افضل، کہ تمہارے اے امام مالک آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، آپ کو کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ادخال السرور فی قلوب المسلمین، مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں حضور کی امت کے دلوں میں خوشی داخل کروں، ان کو راضی کروں، ان کو خوش کروں، ان کے دلوں میں سرور پیدا کروں اور حضور کی امت کی خدمت کرتا رہوں، مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے۔ اور پھر یہ حدیث پڑھی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، حضور نے فرمایا میرا جو امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرنے میں کردار ادا کرے گا، فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس مسلمان بندے کی آخرت کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، جو دنیا میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی جو فقہ ہے اس کے بنیادی اصولوں میں سے چند اصول ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور انشاءاللہ آنے والے خطبات جمعہ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ فقہ حنفی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شخصیت، پھر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی شخصیت اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی شخصیت کے جو امتیازی اوصاف ہیں ان کا بیان کیا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس جو ہے وہ دربار کرم کو اسی طرح آباد رکھے، اور اللہ کریم حضور غریب نواز کو صحت کاملہ کے ساتھ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور بارگاہ کرم اسی طرح آباد رہے، اور یہاں سے لوگ فیض پاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔